اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آج کے ٹاپک کو بڑا اہم ٹاپک ہے، اس کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آج کا اگر ٹاپک سمجھ آ گیا تو آپ کافی زیادہ غلطیوں سے محفوظ رہیں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 39 پارٹ نمبر 3 لائن نمبر 6 اور 7، اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے زیر کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کی جو بنیادی انفارمیشن ہے، بنیادی معلومات ہیں جو ابتدا میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ اس ٹاپک کو صحیح طرح سیکھ نہیں سکیں گے اور نہ ہی آپ پڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو یہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے ہمارا حرکات کی اقسام۔ حرکات کی بیٹا 3 اقسام ہوتی ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی ہے جو قسم ہے اس کا نام ہے فتح، یہ عربی نام ہے، یعنی کہ زبر۔ فتح یعنی زبر، یہ زبر کی حرکت ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے فتح۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 پہ ہے کسرہ۔ کسرہ یعنی زیر، جو کہ حرف کے نیچے یہ حرکت ہے تو اس کو کسرہ کہتے ہیں، یعنی کہ زیر کہتے ہیں۔ زبر حرف کے اوپر ہوتی ہے جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ تیسری قسم بیٹا ہے دمہ۔ دمہ یعنی پیش، یہ گولائی کی صورت میں یہ پیش ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی 3 اقسام ہے۔ کون کون سی دوبارہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فتح یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر اور دمہ یعنی پیش، یہ اس کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا اس کی آواز۔ یہ جو تینوں حرکات ہم نے پڑھی ہیں، فتح، کسرہ اور دمہ، ان کی آواز کیا ہوتی ہے، یہ آواز کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم کسی کا نام نہیں لیتے، بلکہ ہم اس کی آواز کے مطابق ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کی لمبائی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اس کی آواز کیا ہے اور اس کی لمبائی کیا ہے۔ زبر کی آواز بیٹا موٹی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو پر پڑھتے ہیں، منہ کھول کر اس کی ادائیگی ہوتی ہے جس حرف پر زبر ہوتی ہے، اور اس کی آواز ہوتی ہے موٹی۔ اس کی آواز کیا ہوگی؟ موٹی ہوگی، اس کی آواز پر پڑیں گے۔ اور زیر کی آواز کیا ہوگی؟ زیر کی آواز بیٹا باریک ہوتی ہے۔ زیر کی آواز کیا ہے؟ باریک۔ زیر کی کیا آواز ہے؟ باریک آواز ہے۔ اور پیش کی آواز کیا ہے؟ پیش کی آواز بیٹا گول ہوتی ہے، یعنی کہ منہ کو ہم گول کر کے ہم پڑھیں گے تو پیش کی جو آواز ہے وہ نکلے گی۔ تو یہ امید ہے کہ آپ کو اس کی لمبائی کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ فتح یعنی زبر کی آواز موٹی ہوتی ہے، کسرہ یعنی زیر کی آواز باریک ہوتی ہے، دمہ یعنی پیش کی آواز گول ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا اس کی لمبائی اس کی کیا ہوگی؟ تینوں حرکات سے مراد یہ ہے کہ زبر، زیر اور پیش، یا فتح، کسرہ یا دمہ، تینوں حرکات کی جو لمبائی ہے وہ آدھے الف کے برابر ہوگی۔ کیا لمبائی ہوگی؟ تینوں حرکات کی لمبائی کیا ہے؟ آدھے الف کے برابر ہوگی۔ اور تینوں حرکات کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حرکات یعنی کہ زبر، زیر اور پیش کو آدھے الف کے برابر جلد ادا کرتے ہیں۔ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ حرکات یعنی زبر، زیر اور پیش کو آدھے الف کے برابر جلد ادا کرتے ہیں۔ اس کو کھینچے بغیر ہم پڑھیں گے، نہ ہی ہم پڑھنے کے دوران جھٹکا لگائیں گے اور نہ ہی ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے اور نہ ہی ہم اس کو بہت زیادہ تیز پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے متحرک۔ متحرک کا جاننا بیٹا بہت ضروری ہے۔ متحرک اسے کہتے ہیں حروف مفردات۔ حروف مفردات کیا ہیں؟ الف، با، تا، سا وغیرہ جو یا تک حروف ہیں، حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر کی حرکت ہو، زیر یا پیش کی حرکت ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ پھر ہم دہراتے ہیں، حروف مفردات کے کسی بھی حرف پر زبر، زیر یا پیش کی حرکت ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی حرف پر حرکات ہو یا کسی بھی حرف پر حرکت ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ دیکھ لیں، با کے اوپر زبر ہے، با زبر با، با کے نیچے زیر ہے، با زیر بھی، با کے اوپر پیش ہے، با پیش بو، تو یہ تینوں کے اوپر حرکات ہے۔ تو یہ سارے، ان کو اگر کوئی حرف کو کہیں گے تو اس کو کہیں گے کہ یہ اس کے اوپر متحرک ہے، یعنی کہ یہ متحرک حرف ہے۔ متحرک حرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے، چاہے یہ تینوں میں سے کوئی بھی ہوگا۔ تو اگر کسی خاص چیز کو مینشن کریں گے، مثلا زبر کو، زیر یا پیش کو خصوصی طور پر خاص کریں گے تو پھر ان کے الگ سے نام بنیں گے، جو کہ یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مفتوح۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مفتوح
जिस हरूफ मुफरदात पर सिर्फ जबर की हरकत होगी तो उसे मफ्तू कहते हैं, यानी कि जबर वाला। जैसे बा जबर बा, ये बा जबर बा अगर खास कर दिया तो ये मफ्तू कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 पे मकसूर। मकसूर कहते हैं जेर वाला हरफ। जिस हरूफ मुफरदात पर सिर्फ जेर की हरकत होगी उसे मकसूर कहते हैं। मकसूर यानी जेर वाला। जैसे बाजेर बी, बा के नीचे जेर है तो इसको हम मकसूर कहेंगे, यानी कि जेर वाला हरफ कहेंगे। नंबर 3 पे है मदमूम। नंबर 3 पे क्या है? मदमूम। जिस हरूफ मुफरदात पर सिर्फ पेश की हरकत होगी, जिस हरूफ मुफरदात पर सिर्फ पेश की हरकत होगी उसे मदमूम कहते हैं। जैसे बापेश बू। तो उम्मीद है कि ये आपको इसकी 1 बाय 1 भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन की समझ आ गई होगी। तो अब अगले हिस्से में हम चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, उसके बाद जो मौजूदा आज हम सीखेंगे उसकी बुनियादी मालूमात को भी हम समझ की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लेसन को मुकम्मल रीड करेंगे, हरूफ मुफरदात को बा से लेकर या तक, और फिर जो हम आवाज हरूफ हैं हम उसकी भी रीडिंग करेंगे। तो आज हमारे फुल लेसन की रीडिंग भी हो जाएगी। अपने आज के लेसन को सीखने से पहले हम दोहराई कर लेते हैं, फिर हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको सीख कर समझ कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप थोड़ा सा फर्क समझ लें। जो जबर है, जबर की हरकत हरफ के ऊपर होती है, जैसे कि बा जबर बा, और जेर की हरकत नीचे होती है, जैसे कि बाजेर बी। इसको आपने ज़हन में रखना है। इनकी आवाजों का भी आपने ध्यान रखना है। जबर की आवाज मोटी होती है जबकि जेर की आवाज बारीक होती है, और दोनों को हम आधे अलिफ के बराबर हम इसको जल्द अदा करते हैं। चलते हैं अपने लेसन की दोहराई का आगाज करते हैं। तो मेरे साथ तावुज़ और तस्मिया जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि जब भी हम कलाम इलाही का आगाज करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो तावुज़ और तस्मिया हम जरूर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ेर बी, ताज़ेर ती, साज़ेर सी, जीमज़ेर जी, हाज़ेर ही, खाज़ेर खी, दालज़ेर दी, ज़ालज़ेर ज़ी, राज़ेर री, ज़ाज़ेर ज़ी, सीनज़ेर सी, शीनज़ेर शी, स्वाज़ेर सुई, दौज़ेर दुई, ज़ाज़ेर तुई, ज़ाज़ेर ज़ुई, आइनज़ेर आई, गाइनज़ेर गई, फाज़ेर फी, क़ाफ़ज़ेर क़ी, काफ़ज़ेर की, लामज़ेर ली, मीमज़ेर मी, नूनज़ेर नी, वावज़ेर वी, हाज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, याज़ेर जी। प्यारे बच्चों, ये हमारे लेसन की दोहराई थी जो कि पिछले 2 सबक पढ़ चुके हैं। ये उनकी दोहराई हमने की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आवाज हरूफ या मुतशाबिह सौत हरूफ या करीब सौत हरूफ। तो सबसे पहले आज के टॉपिक को सीखने से पहले इसकी जो मालूमात है हम उनको जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुतशाबिह सौत हरूफ आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको जानते हैं कि ये क्या होते हैं। ये ऊपर मैंने इसके 3 नाम लिखे हैं कि इनको इन 3 नामों से दोहराया जाता है या 3 नामों से हम इसको याद करते हैं। तो सबसे पहला नाम है मुतशाबिह सौत। क्या नाम है? दोहरा लें ताकि आपको जुबान पर अच्छे तरीके से ये आ जाए। तो मेरे साथ जरूर दोहराइएगा, मुतशाबिह सौत, मुतशाबिह सौत। इसका दूसरा नाम है करीबुस सौत, दूसरा नाम है करीबुस सौत, और तीसरा नाम है हम आवाज हरूफ, तीसरा नाम है हम आवाज हरूफ। इन 3 नामों में से कोई भी नाम आप चूज कर सकते हैं, कोई भी नाम आप याद कर सकते हैं। तो इनका मतलब एक ही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसे हरूफ तहज्जी जिनकी आवाज आपस में मिलती जुलती है, ऐसे हरूफ तहज्जी जिनकी आवाज आपस में मिलती जुलती है। यहीं तक इसका जवाब है, आगे इसका नाम दोहराया जा रहा है। फिर देख लें, ऐसे हरूफ तहज्जी जिनकी आवाज आपस में मिलती जुलती है उनको हम मुतशाबिह सौत हरूफ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? मुतशाबिह सौत हरूफ भी कहते हैं, करीबुस सौत भी आप कह सकते हैं, हम आवाज हरूफ भी आप उनको कह सकते हैं। तो सौत का मानी क्या है? ये जो सौत लफ्ज यूज हुआ है तीनों के साथ, ये सौत का मानी क्या है? सौत का बेटा मानी है आवाज, सौत का मानी है आवाज। सौत का क्या मानी है? आवाज। तो इन हरूफ की तादाद क्या है? मुतशाबिह सौत हरूफ की
تعداد حروف کی کیا ہے؟ تعداد کے لحاظ سے بیٹا یہ 16 حروف ہیں، یعنی کہ 16 حروف ہیں۔ متشابہ صوت حروف کتنے ہیں؟ 16 حروف ہیں یا 16 حروف ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں یہ یہاں پر میں نے علیحدہ علیحدہ کر کے میں نے لکھ دیا تاکہ آپ کو ان کی سمجھ آ سکے۔ آگے جو اس کی مشق کریں گے ان کے اوپر ہم زیر کی حرکت کے ساتھ ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ کون سا حرف ہے پہلا؟ تا، او، تا، او، ثا، سین، صاد، ح، ہ، ضاد، دال، ذال، زا، ظا، عین، حمزہ، عین، حمزہ، قاف، کاف، قاف، کاف۔ تو یہ بیٹا ملتی جلتی آواز والے حروف تھے جن کی ہم نے بیسیکلی ہم نے ریڈنگ کی۔ تو چلتے ہیں ہم ان کو زیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تازر تی، توازر طی، تازر تی، توازر طی، ثازر سی، سینزر سی، صادزر صی، ثازر سی، سینزر سی، صادزر صی، ثازر سی، سینزر سی، صادزر صی، حاضر حی، حاضر ہی، حاضر حی، حاضر ہی، حاضر حی، حاضر ہی، ضاد زر ضی، دال زر دی، ضاد زر ضی، دال زر دی، ضاد زر ضی، دال زر دی، زال زر زی، زا زر زی، ضا زر ضی، زال زر زی، زا زر زی، ضا زر ضی، زال زر زی، زا زر زی، ضا زر ضی، عین زر عی، حمزہ زر ای، عین زر عی، حمزہ زر ای، عین زر عی، حمزہ زر ای، قاف زر قی، کاف زر کی، قاف زر قی، کاف زر کی، یہ کاف موٹا پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھیں گے۔ قاف زر قی، کاف زر کی۔ ایک بار ہم اس کو بار ہم اس کو دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں۔ تازر تی، توازر طی، ثازر سی، سینزر سی، صادزر صی، حاضر حی، حاضر ہی، ضاد زر ضی، دال زر دی، ذال زر زی، زا زر زی، ضا زر ضی، عین زر عی، حمزہ زر ای، قاف زر قی، کاف زر کی۔ تو پیارے بچوں آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا۔ امید ہے کہ آپ نے میرے ساتھ اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کر لی ہوگی۔ تو جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو اچھا سا پیارا سا کمنٹ بھی کرتے جائیں۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ لیسن نمبر 40 پارٹ نمبر 1 تختی نمبر 5 پیش کی حرکت کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، جس میں ہم لائن نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔